انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نے پوچھا باری تعالیٰ سے مناجات کے دوران، باری تعالیٰ جن سے تو محبت کرتا ہے اور افضل ہیں کائنات میں سب سے بڑھ کر، اور تیرے محبوب ہیں سب سے بڑھ کر، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ تجھ سے سب سے بڑھ کر قریب ہیں، ان کو ہی تکلیفوں میں، بھوک میں، پیاس میں، غربت میں، بیماری میں رکھتا ہے، انہی کو اور تکلیفوں میں رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں وہ جو مناجات کرتے اور پریشانی میں جو تڑپتے اور روتے دھوتے ہیں، مجھے ان کا رونا دھونا سننا پسند ہے، میں ان کی آوازیں سننا چاہتا ہوں۔ اگر کھانے کو دے دیا تو وہ تو ڈکار مارے گا اور سو جائے گا، موج کرے گا، اس کی تو آنکھ ہی نہیں کھلے گی، تو وہ مجھے کب پکارے گا؟ تو جو پریشان حال ہے وہ کہتا ہے مولا اللہ کرم کر، اللہ بس مجھ پہ کرم، اللہ کرم، وہ جو جملہ بول اللہ کرم کر، اس کے جملے سے یہ اسمیل، فریگرنس، خوشبو آتی ہے کہ اس کا بھروسہ مجھ پر ہے، دنیا کے وسائل سے کٹ گیا ہے، وہ جو مجھ سے تعلق جوڑتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، اس کی پکار کو سننے میں مجھے مزہ آتا ہے، اور دراصل میں ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دوسری بات فرمائی درجات، اور جنت میں بڑے اونچے درجے دینا چاہتا ہوں، چونکہ میرے محبوب لوگ ہیں، بڑے اونچے درجے دینا چاہتا ہوں، اور وہ اتنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہوتے ہیں کہ ہر وقت وہ نفل اور عبادتیں اور سب و رات، ساری زندگی کے روزے اور ساری رات کے قیام نہیں کر سکتے، اور میرے دیے ہوئے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور کچھ درجے ایسے ہیں جو ان عبادات سے متعلق ہیں، تو میں ان کو مصائب میں، آلام میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہوں، وہ ساری عبادات کو کراس کر جاتے ہیں، اور آخری درجے جہاں میرا پردہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گا، اس مقام پہ بٹھا دیتا ہوں ان تکلیفوں کے بعد۔ تو یہ جو اگر مال میں نہ ملا بڑی فراوانی بیٹے تو اس کی کبھی فکر نہ کریں، کیا اس کی کبھی فکر نہ کریں، یہ کوئی شے نہیں ہے، مال ملے دنیا کی راحت بھی چند روزہ ہے بیٹے، چند روزہ ہے، اور اس میں آزمائش زیادہ ہے۔ اولیاء فرمایا کرتے تھے، اولیاء کہ اگر مال ہو تو دو صورتیں ہوں گی، اگر حرام ہوگا تو اس پر عذاب ہوگا، اگر مال حرام ہوگا تو بولے بیٹے عذاب ہوگا، اور مال حلال ہوگا تو حساب ہوگا، مال حلال ہوگا تو حساب، کہاں سے کمایا، پائی پائی کی کمائی کا پوچھا جائے گا، اور کہاں پر لگایا، کمایا بھی پوچھا جائے گا، لگایا بھی پوچھا جائے گا، تو مال حرام پر عذاب ہے، مال حلال پر حساب ہے، اور مال کی کمی ہے تو نہ حساب ہے نہ عذاب ہے، پوچھ گچھ ہی کم ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس میں کبھی کبھار تنگی تو آئے گی، لیکن بیٹے قبر کی زندگی اس سے کروڑہ گنا زیادہ طویل ہے، اور آخرت کی زندگی کروڑہ گنا زیادہ طویل ہے، وہ جو کروڑہ گنا طویل زندگی ہے اس کی راحت عزیز ہونی چاہیے، یہ چند سالہ زندگی کی راحت ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو بڑی دولت دی ہے بیٹے، موقع دیا کہ دولت مند بن جائیں علم میں، اور علم کو میری دوسری اور آخری نصیحت، علم کو علم نافع بنائیں، علم کو اللہ کے لیے حاصل کریں بیٹے، اللہ کے لیے خرچ کریں، اور اس علم کو مزین کریں عمل صالح کے ساتھ۔ آپ کی جوانی کی عمر ہے، جوانی کی، تو یہ عمر بڑی کمائی کی قیمتی بن جاتی ہے اگر علم کے ساتھ آپ کا تہجد شامل ہو جائے، علم کے ساتھ 24 گھنٹے کا تقوی شامل ہو جائے، علم کے ساتھ آنکھوں کی پرہیزگاری شامل ہو جائے، علم کے ساتھ عبادت گزاری شامل ہو جائے، علم کے ساتھ اخلاق حسنہ شامل ہو جائیں، دنیا داری نکل جائے، دنیا داری دل سے نکل جائے، تو میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ دنیا میں رہو، کیا صدیقی صاحب، دنیا، آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے، آپ دنیا میں رہیں، رہ رہے ہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے، دل میں دنیا نہ رہے، دل دنیا کی جگہ نہیں ہے، دل بڑی پاکیزہ جگہ، اللہ نے اس کو عرش کے برابر بنایا ہے، اگر کوئی اس کو رکھ لے ایسا تو عرش پہ اللہ پاک نے فرمایا اگر مال اور دنیا مجھے عزیز ہوتی تو میں ایک مچھر کے برابر بھی دنیا اور مال اپنے دشمن کو نہ دیتا، اگر مال اور دنیا مجھے بہت عزیز ہوتی
تو میں ایک مچھر جتنی دنیا، مچھر کے پر جتنی دنیا بھی اپنے دشمن کو جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے اور گالی دیتا ہے اور میرا منکر ہے اور میرے شریک بناتا ہے اور بتوں کو پوجتا ہے، ان دشمنوں کو میں دنیا کا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ دیتا۔ تو دیکھو سب سے زیادہ دنیا اس وقت اللہ کے دشمنوں، اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو بیٹے دین میں طاقتور بنے، دین میں مالدار بنے، علم میں مالدار بنے، عمل صالح میں، تقوی میں، عبادت میں، اخلاق میں مالدار بنے۔ اور یہ نسبت آقا علیہ السلام کی جو ملی ہے، یہ آقا علیہ السلام کا مہمان خانہ ہے، آقا علیہ السلام کی نوکری کی جگہ ہے۔ ہم سب حضور علیہ السلام کے نوکر ہیں، کوئی شخص اس کا مالک نہیں ہے۔ منہاج القرآن کا کوئی شخص مالک نہیں، ہم سب نوکر ہیں۔ ڈیوٹیوں کی نوعیت جدا جدا ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کی نوکری میں، آقا علیہ السلام کی چاکری میں، ہم حضور کی نوکری کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کی نوکری یہی اللہ کی بندگی ہے۔ تو اپنے آپ کو بیٹے اس میں پختہ کریں۔